شاعر اسلام مداح خیر نام بلبل باغ مدینہ مفتی عامر ظفر صاحب قبلہ تشریف فرما، شعیب رضا صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، اختر حسین قادری چشتی مدد اللہ العلی، جمیع ارباب ممبر، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بندے پروردگارم، امت خیر الورا، دوست دار چار یارم، اہل بیت مصطفیٰ، دانا تاب ہر ولی، پاس بائے غوثنا، مذہب حنفیہ دارم، مسلک احمد رضا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ کے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی دانیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک پروگرام چل رہا ہے اور مجھ سے قبل آپ نے بہترین تقریر اور بہترین نعت و منقبت کو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آج پہلی بار عرس شفقتی میں میرے دوست، میرے عزیز اظہر فاروقی صاحب قبلہ کی محبتیں کہ آج عرس شفقتی میں آنے کا موقع ملا۔ دعا ہے پروردگار علماء کرام، شورائے عظام اور تمام آنے والوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سادگی والا ماحول بنا دیں، جو میرے بھائی سائڈ سے کونے سے بیٹھے ہیں اور ایک الگ قسم کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ حضرات تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو کھولیے گا اور ایک بہترین ماحول بنائیے گا۔ جو تھوڑی تھوڑی جگہ بیچ میں خالی ہو گئی، اگر پریشانی نہ ہو تو تھوڑی سی دیر میں تقریر کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اولیاء کرام کی فضیلت بیان کروں گا۔ آپ حضرات تھوڑا مل کر کے بیٹھ جائیں، اور اتنے بھائی جو اندر کھڑے ہو گئے ہیں گزارش ہے کہ آ جائیے، اب تھوڑی دیر کی بات ہے، آخری وقت ہے۔ میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، شعر سمجھ جائیں تو بولیں، میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، آواز آئی دیکھ وسیلوں کی طرف۔ میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، آواز آئی دیکھ وسیلوں کی طرف، غوث و خواجہ کی طرف، اشرف و وارث کی طرف، تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف۔ غوث و خواجہ کی طرف، اشرف و وارث کی طرف، تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے، تیرا وہ در ہے مرشد برحق، تیرے دیار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ ولی کے قدموں پہ قلب و نظر نثار کرو، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو،
اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے. عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے. حضرات، 1 سے اوپر کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اگر آدمی توجہ نہ دے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ گہری نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. ذکر پاک کی محفل میں آپ آئے ہیں، آپ علماء کی محبت میں نہ بیٹھیں، شورا کی محبت میں نہ بیٹھیں، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کی محبت میں بیٹھیں، اولیاء کرام کی محبت میں بیٹھیں. اولیاء کرام کی محبت میں بیٹھیں گے تو یہ بیٹھنا قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. حضرات، تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور صاحب سجادہ کی دعائیں لے کر کے کہ آج کا دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، آج کا دور بڑا ترقی کر گیا. اب سے ذرا 40-45 سال پیچھے پلٹ کر کے چلے، بڑا غربت کا دور تھا، بڑی غریبی کا دور تھا. آج آپ کو 99% مکان پکے ملیں گے. اس وقت میں مکان کچے ہوا کرتے تھے. اس وقت میں آدمی جھوپڑی میں اور کھپریل میں رہ کر کے اپنی زندگی کاٹتا تھا. آج آپ کو گلیوں میں سیمنٹیڈ سڑکیں ملیں گی، آج آپ کو روڈ بھی آپ کو پکے ملیں گے. اب سے ذرا 30-35 سال پیچھے پلٹ کر کے جائیں تو کچی سڑکیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ نالیوں کو، کیچڑ کو پار کر کے بازار اور شہر کی طرف جایا کرتے تھے. آپ حریر پور میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے اب سے 30-35 سال پہلے حریر پور کا کیا حال تھا اور آج حریر پور کا کیا حال ہے. پہلے اگر کوئی شخص راجپوت خرید کر کے لے آتا تھا تو پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ فلاں کے گھر پہ موٹر سائیکل آئی ہے. آج میں 3.5 لاکھ کا بلٹ خرید کے لے آؤں تب بھی میرے گھر کوئی دیکھنے نہیں آتا. پہلے کسی کے گھر میں پلنگ بن جاتا تو پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ فلاں کے گھر میں پلنگ بنا ہے، تخت بنا ہے. آج میں 10 لاکھ کا فرنیچر بھی اپنے گھر میں بنوا لوں تب بھی کوئی میرے گھر دیکھنے نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج پیسے کی کثرت ہے، وجہ یہ ہے کہ آج دولت کی کثرت ہے. پیسہ ہے انسان کے پاس، دولت ہے انسان کے پاس، سرمایہ ہے انسان کے پاس، بہترین بلڈنگ ہے انسان کے پاس، نرم نرم گدے ہیں انسان کے پاس، جگہ جگہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ میں دولت سے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے لیکن انسان کے پاس سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن سچی خوشی نہیں ہے. وقتی خوشی ہے انسان کے پاس میں، شادی ہوئی، ڈی جے بجا لیے، ناچ گانا کر لیا، وقتی خوشی ہے انسان کے پاس. اس کے بعد ایسی مایوسی ہے، ایسا سناٹا ہے کہ کئی دن تک خوشی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو وقتی خوشی ہے لیکن سچا سکون نہیں ہے انسان کے پاس، سچی خوشی نہیں ہے انسان کے پاس. حضرات، کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس دولت ہے، سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے. شہر کے سب سے بڑے امیر سے پوچھا، تیری امیری کا چرچا ہے، تیری رئیسی کا چرچا ہے، تیرے اکاؤنٹ دولت سے بھرے ہوئے ہیں، بتا کیا تو سکون میں ہے؟ اس نے کہا مولانا جب تک دولت نہیں آئی تھی اسے پانے کے لیے پریشان تھا، جب سے پیسہ آیا ہے اسے بچانے کے لیے پریشان ہوں. کہیں میری دولت کوئی چرا کے نہ لے جائے، کہیں میرا پیسہ یہ خرچ نہ ہو جائے. دروازے پہ چوکیدار لگا دیے ہیں، دروازے پہ نوکر لگا دیے ہیں، پتا چلا دولت میں سکون نہیں. کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس جوان اولاد ہے. ہم نے کہا، ہم نے ایک ایسے بھائی سے بات کی کہ جس کے 3 بیٹے جوان تھے، بتا تیرے پاس جوان اولاد ہے کیا سکون میں ہے؟ اس نے کہا مولانا جب تک یہ اولاد نہیں ہوئی تھی مزاروں کی خاک چھان دی تھی، آستانوں کے چکر لگائے تھے، کوئی پیر نہیں چھوڑا جس سے اولاد کے لیے دعا نہ کرائی، کوئی عالم نہیں چھوڑا جس سے اولاد کے لیے دعا نہ کرائی. اور جب سے میری اولاد جوان ہوئی ہے اور جب سے یہ جیو کا موبائل چلا ہے اور سم چلی ہے اب تو میری اولاد موبائل میں لگی رہتی ہے. کبھی کبھی اولاد کی وجہ سے بدنامی کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہوں، پتہ چلا اولاد میں سکون نہیں. کسی نے کہا سکون
اس کے پاس ہے، جس کے پاس میں کرسی ہے، پاور ہے، اقتدار ہے۔ شہر کے سب سے بڑے لیڈر سے پوچھا تیرے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، حکومت کی کرسی ہے، بتا کیا سکون میں ہے؟ اس نے کہا مولانا جب تک کرسی نہیں آئی تھی تو پانے کے لیے پریشان تھا، جب سے کرسی آئی ہے اسے بچانے کے لیے پریشان ہوں۔ پتا چلا پاور میں سکون نہیں، پتا چلا کرسی پہ سکون نہیں، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد یہ کرسی کسی اور کے پاس چلی جائے، تو پاور میں سکون نہیں، اقتدار میں سکون نہیں، دولت میں سکون نہیں، بلڈنگوں میں سکون نہیں، نرم نرم گدوں پہ سکون نہیں، تو پھر سکون ہے کہاں؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، آج انسان سکون کا متلاشی ہے، آج ہر انسان چاہتا ہے اسے سکون مل جائے، آج ہر انسان چاہتا ہے اسے آرام مل جائے، آج ہر انسان چاہتا ہے اسے راحت مل جائے، جوان ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، بوڑھا ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، مشرق کا رہنے والا سکون چاہتا ہے، مغرب کا رہنے والا سکون چاہتا ہے، شمال کا رہنے والا سکون چاہتا ہے، جنوب کا رہنے والا سکون چاہتا ہے، آج ہر انسان سکون چاہتا ہے۔ اے قرآن تو بتا سکون ہے کہاں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ کان کھول کے سن لو، دولت میں سکون نہیں، پاور میں سکون نہیں، اقتدار میں سکون نہیں، اولاد میں سکون نہیں، گرم گرم نرم نرم گدوں پہ سکون نہیں، بہترین بلڈنگوں میں سکون نہیں، دولت میں سکون نہیں، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج اپنا اپنا علاج کر کے اس عرس پاک سے جاؤ، آج اپنا اپنا علاج کر کے اس جلسے سے جاؤ، کیونکہ کچھ نصیحت کی باتیں بھی لے کر کے جاؤ۔ آج دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، لیکن ملتا کیوں ہے؟ تو سنو، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو 2 چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے، جب انسان کو بیماری لگتی ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب انسان کو کوئی مرض لگتا ہے تو اس کا علاج انہی 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ اب آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، چاہے وہ MBBS ہو، چاہے وہ سرجن ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج انہی 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ اچھا، جسم بیمار ہوتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب بریانی اچھی نہیں لگتی تو جسم بیمار ہے، جب قورمہ اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے، ارے جب دسترخوان اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے، اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی دوا ہو، چاہے ایلوپیتھک ہو، چاہے ہوموپیتھک ہو، چاہے آیورویدک ہو، کوئی بھی دوا ہو، اس کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بل واسطہ، ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ملی ہوئی ضرور ہوگی، تبھی انسان کا علاج ہو سکتا ہے۔ چاہے اس دوا میں پانی ملا ہو، چاہے اس دوا میں ہوا کی آمیزش ہو، چاہے اس کے اندر آگ کی آمیزش ہو، چاہے اس کے اندر مٹی کی آمیزش ہو، جب تک ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی نہیں، تب تک انسان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حضرات، یا ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، پہلے لوگ دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا پودا لا کر کے لگایا، کہاں؟ مٹی کے اندر لگایا۔ اب صرف مٹی سے پودا پروان نہیں چلے گا، اسے پانی کی ضرورت ہے، اب اس میں پانی ڈالا گیا، صرف پانی سے پودا پروان نہیں چلے گا، اسے سورج کی حرارت لگنا بھی ضرورت ہے، گرمی لگنا بھی ضرورت ہے، اب ضروری ہے۔ اب صرف گرمی سے پودا پروان نہیں چلے گا، اس کو کھلی ہوا لگنا بھی ضروری ہے، تبھی پودا پروان چلتا ہے۔ اور جب پودا تیار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کی جڑ سے علاج کرتا ہے، کوئی اس کی پتی سے علاج کرتا ہے، کوئی اس کی ٹہنی سے علاج کرتا ہے۔ تو پہلے جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، اب پودا ایک ہے، اس میں مٹی کی بھی آمیزش ہے، پودا ایک ہے، اس میں ہوا کے بھی آمیزش ہے، اب پودا
ایک ہے اس میں سورج کی حرارت کی بھی آمیزش ہے، اب پودا ایک ہے اس کے اندر پانی کی بھی آمیزش ہے، تبھی تو لوگوں نے علاج کیا اور انسان کے جسم کا علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہا ہے؟ ارے جلسوں میں آنے والوں آج اپنا اپنا علاج کر کے جلسوں سے جاؤ، اپنے مزے کے لیے جلسوں میں نہ آیا کرو، صرف لطف اٹھانے کے لیے جلسوں میں نہ آیا کرو، بلکہ جلسوں میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا کرو، جلسوں میں کچھ نئی باتیں تلاش کرنے کے لیے آیا کرو۔ آج اپنا اپنا علاج کر کے جاؤ۔ ارے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ کہو گے مولانا روح بیمار ہوتی ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو ہم نے کہا قرآن سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا اے قرآن، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہو جاتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلے یہ سنو کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جب کھانا اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو سنو، جب نمازوں میں دل نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب روزے رکھنا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ دینا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو جانا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب جھوٹ بولنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، ارے جب چغلی کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، ارے جب ایک دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب غریبوں کو ستانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب کھیتوں پہ جا کر کے ایک دوسرے کی میڈے چھانٹنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، ارے جب صداقت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب عدالت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب جذبہ سخاوت میں مزہ نہ آئے تو روح بیمار ہے، جب شجاعت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب تخریب کاری اچھی لگے تو روح بیمار ہے، جب ایک دوسرے کو غلط مقدموں میں پھنسانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب یتیموں کو ستانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب بیواؤں پہ ظلم و ستم اچھا لگے تو روح بیمار ہے۔ اے حرین پور کے زندہ دل مسلمانوں، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بھی قرآن سے پوچھو۔ ہم نے کہا یہ قرآن، جب روح بیمار ہوگی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، 15واں پارہ کھول کے دیکھو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح کا تعلق کس سے ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح کا کنیکشن کس سے ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح ریلیٹڈ کس سے ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح کنیکٹڈ کس سے ہے۔ ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا دے، تو قرآن جواب دیتا ہے، روح کا تعلق پروردگار عالم سے ہے، روح کا کنیکشن مولا سے ہے، روح ریلیٹڈ مولا سے ہے، روح کنیکٹڈ مولا سے ہے۔ ارے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو علاج ذکر خدا سے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان اولیاء اکرام، عرس محمدی، عرس شفقتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ صحابہ نے پوچھا ایو ذکر افضل یا رسول اللہ، سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے بہتر ذکر کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کے اندر جب کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو وہ حلقہ ذکر کی محفل سجاتے تھے۔ شاہ جی میاں کے یہاں پر بھی حلقہ ذکر کی محفل سجتی ہے، اور جب کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے لا کو کھینچ کر کے الا اللہ پہ جب گراتے ہیں تو یہ گناہ جو دل میں پیدا ہو جاتے ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، خرافاتیں کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، برائیاں کرنے سے، اور دل کالا پڑ جاتا ہے، دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ پھر مسجد میں بھی جاتا ہے نا تو ٹائم دیکھتا رہتا ہے کب امام صاحب جلدی سے نماز پڑھائیں جمعے کی، میں اپنے گھر بھاگوں۔ پھر اس کو جلسوں میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، پھر اس کو حدیث کی باتیں سننے میں بھی مزہ نہیں آتا، پھر قرآن کی آیتیں سننے میں بھی اس کو مزہ نہیں آتا۔ پھر اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے علاج یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے،
لا کو کھینچ کر کے جب الا اللہ پہ گراتے ہیں تو جو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ کلمہ شریف کی ضرب کی برکت سے اس کے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور اس کا دل آقا کی محبت کا مدینہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حلقہ ذکر کی محفل سجتی تھی. حضرات جب بات اب میں یہاں پر دو باتیں کری میں نے ابھی دو باتیں کی ہیں اور شاید میرے 10 منٹ ہونے والے ہیں. دو باتیں. جسم کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا: آگ، پانی، مٹی، ہوا. روح حکم رب کا نام ہے. روح اللہ کے حکم سے ایک شے ہے. روح مرتی مٹی نہیں ہے. روح بدن سے نکال لی جاتی ہے. روح مرتی مٹی نہیں ہے. موت بدن کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی. موت بدن کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی. روح کو لے کر کے فرشتے وہی کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں جو احادیث بیان کی ہیں اس کو علامہ حنیف خان صاحب نے الگ جمع کر کے جامع الاحادیث الگ کئی جلدوں میں کتاب نکالی ہے. اس میں میں نے پڑھا تھا کہ روح لے کر کے فرشتے وہی کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں لے دیکھ لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اگر اچھا ہوتا ہے تو لوگ اچھائی سے یاد کرتے ہیں اور برا ہوتا ہے تو لوگ برائی سے یاد کرتے ہیں. اس لیے اے حریر پور کے زندہ دل مسلمانوں، اپنی زندگی اس حال میں گزارو کہ لوگ تمہارے مرنے کی خوشی نہ منائے بلکہ غم منائے. بہت اچھا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا. یہ نہ کہیں کہ بہت اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، بہت ستاتا تھا لوگوں کو. یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا، ہمیشہ نیک کاموں میں آگے رہا کرتا تھا. حضرات تو میں اب دو باتیں. ایک روح کی میں نے بات کی نا، روح مرتی ملتی نہیں ہے، روح بدن سے نکال لی جاتی ہے. اب اولیاء کرام کا پاور دیکھیں، وہ میں بتانے جا رہا ہوں. اب دیکھیں روح میں بھی دو باتیں ہیں. ایک ہے روح اور ایک ہے روحانیت. جیسے انسان انسانیت، آدمی آدمیت. انسان انسانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی روح روحانیت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. اب مثال سے آپ کو سمجھا دوں. میرے اندر روح ہے، عامر ظفر صاحب کے اندر روح ہے، ہمارے نقیب صاحب کے اندر روح ہے، صاحب سجادہ کے اندر روح ہے. روح کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے. روح ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتی ہے. جیسے میرے جسم کے اندر روح ہے، میرے ہاتھ میں روح کا جلوہ ہے، میری آنکھوں میں روح کا جلوہ ہے، میرے پیروں میں روح کا جلوہ ہے. حضرات جس کے پاس میرے پاس روح کا جلوہ ہے، میں 1 میٹر یا 1.5 میٹر دور رکھی ہوئی چیز کو اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے ہاتھ بڑھاؤں اور اپنے بریلی شہر میں رضا اعلیٰ حضرت کی گلی میں سے کوئی چیز اٹھا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پیر میں میری روح کا جلوہ ہے تو میں 1 فٹ یا 1.5 فٹ کے فاصلے پہ اپنا قدم رکھ سکتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے میں یہاں سے قدم بڑھاؤں اور حافظ گنج کے روڈ پہ قدم رکھ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے تو 1 کلومیٹر دور تک کا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں. ورنہ آپ دیکھیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں حریر پور کے جلسے میں بیٹھ کر کے دیکھ لوں کہ بریلی کی گلیوں میں کون کیا کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے اندر روح کا جلوہ ہے. روح ایک محدود دائرے میں کام کرتی ہے. اب حریر پور والوں اپنی توجہ میری طرف کرو. روح کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، روح ایک محدود دائرے میں کام کرتی ہے اور اللہ جسے روحانیت عطا فرماتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو لوح محفوظ پہ چلنے والے کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. اللہ جسے روحانیت دیتا ہے وہ میرے غوث فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خطل علی حکم اتصالی. میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو. اللہ جسے روحانیت عطا فرماتا ہے اس کا نام مٹتا نہیں ہے. اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. آج کا دنیا کا جب ہم جائزہ دیتے ہیں، میرا دادا دنیا سے چلا گیا، مجھے آج ان کی قبر کا نام و نشان پتا نہیں. میرے پردادا دنیا سے چلے گئے، مجھے آج ان کی قبر کا بھی نام و نشان پتا نہیں. اور اتنی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے کہ ان کی اولاد آج اس پر عیش و آرام کر رہی ہے. اتنی پراپرٹی، لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے جانے والے آج مجھے پتا نہیں کہ ان کی قبر کہاں پر ہے. آج مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کی قبر کس جگہ پہ بنی ہوئی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ غوث اعظم تو بغداد میں ہے اور تقریباً 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے، اور غریب نواز تو اجمیر میں ہے، سید سالار مسعود غازی تو بہرائچ میں ہے، اور
بابا حاجی رتن تو بھٹنڈا میں ہے، اعلیٰ حضرت تو بریلی میں ہے، شاہجی میاں تو پیلی بھیت میں ہے، پوری دنیا کا تو انہوں نے سفر نہیں کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے ہم اپنے غوث کی نام کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب رجب کی 6 تاریخ آتی ہے ہم اپنے غریب نواز کے نام کی محفل سجا لیتے ہیں، اور جب سفر کی 25 تاریخ آتی ہے ہم عرس رضوی میں حاضر ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میرا دادا دنیا سے چلا گیا، وہ کتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے، پر دادا دنیا سے چلے گئے، اتنی دولت چھوڑ کر کے گئے، آج مجھے ان کی قبر کا نام و نشان پتہ نہیں، لیکن یہ اللہ والے جو اس دنیا سے گئے ہیں، آج چھوٹے سے چھوٹے بچے سے آپ پوچھ لو کہ غوث اعظم کا مزار کہاں ہے تو سینہ تان کے کہہ دے گا کہ بغداد میں غوث اعظم کا مزار ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھ لو غریب نواز کا آستانہ کہاں ہے، کہہ دے گا اجمیر میں غریب نواز کا آستانہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اللہ والے بھی اپنی زندگی گزار کے گئے تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ آج جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ مجھے پیسہ کما کے لانا ہے، مجھے دولت کما کے لانی ہے۔ آج انسان صبح کو اپنی مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ یہی سوچ کے نکلتا ہے آج مجھے پیسہ کما کے لانا ہے، آج مجھے دولت کما کے لانی ہے۔ اگر مجھے 5 سال کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تب بھی میں چھوڑ دوں گا، سعودی جا کر کے مجھے دولت کمانی ہے، کسی کو قطر جا کر کے دولت کمانی ہے، کوئی دبئی میں جا کر کے پیسہ کما کے لاتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد دولت بن گیا، آج ہماری زندگی کا مقصد پیسہ بن گیا۔ آج صرف ہمارے پاس ہی اولاد ہے، کیا غوث اعظم کے پاس اولاد نہیں تھی؟ کیا غوث اعظم کی بیوی نہیں تھی؟ ارے آج ہمارے پاس ایک بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، غوث اعظم کے پاس تو 4 بیویاں تھیں اور غوث اعظم کے پاس 49 اولاد تھی، لیکن کیا حال ہے غوث اعظم کی عبادت کا؟ آج ہم مسجدوں کا چہرہ نہیں دیکھتے، آج ہم مسجدوں میں جا کر کے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے، آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنا دیا، آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دولت کو بنا دیا۔ چاہے باپ کا مدد کرنا پڑے لیکن مجھے پیسہ چاہیے، چاہے سسرال کی زمین بیچنا پڑے لیکن مجھے پیسہ چاہیے، چاہے کسی کا حق مارنا پڑے لیکن مجھے پیسہ چاہیے۔ آج انسان نے زندگی کا مقصد پیسہ بنا دیا۔ ہماری زندگی میں، ہمارے جینے میں اور ان اولیاء کرام کے جینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم جیتے ہیں کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، آج ہم جیتے ہیں میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، آج ہم جیتے ہیں کہ فلاں نے گاڑی یہ لی ہے میں اس سے اونچی گاڑی لوں گا، فلاں نے ویگن آر لی ہے تو مجھے سوئفٹ ڈیزائر لے کر کے آنا ہے۔ آج ہم نے اپنی قیمتی زندگی کو مکان کی نظر کر دیا، آج ہم نے اپنی قیمتی زندگی کو اولاد کی نظر کر دیا، آج ہم نے اپنی قیمتی زندگی کو اس مکان کی نظر کر دیا جو مکان زلزلے میں ڈھہ جاتا ہے، وہ مکان جو سیلاب میں بہہ جاتا ہے، وہ مکان جو پانی آنے پہ گر جاتا ہے، اس مکان کی نظر ہم نے 10 سال کی قیمتی زندگی کو کر دیا۔ آج ہم جیتے ہیں تو ہمارا جینے کا مقصد صرف پیسہ بن گیا۔ یہ اولیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ آ کر کے دنیا میں میرے غوث ایران میں پیدا ہوئے، میرے غوث نے کہا میں پیدا تو ایران میں ہوا ہوں لیکن میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، میری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آج میرے غوث اعظم کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 4 بیویاں 49 اولاد تھی جس میں 27 لڑکوں کی تاریخ میں نام ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا میرے غوث اعظم ہم سے ایک بیوی اور 2-3 بچے نہیں سنبھالے جاتے، ان کے کام کا، ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ نے اتنا بڑا پریوار کیسے پال لیا؟ تو آج بھی غوث اعظم کے گنبد سے آواز آتی ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، زندہ آواز زندہ آواز۔ حضرات، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور یہ اللہ والوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اپنے رب کی عبادت میں لگ گئے۔ سکون بلڈنگوں میں نہیں ہے، سکون نرم نرم گدوں پہ نہیں ہے۔ لوگوں نے دولت کمانے میں پوری زندگی خرچ کر دی، رب نے دولت دی لیکن سکون نہیں ملا،
میرے رب نے بتا دیا بندو جس میں تم سکون ڈھونڈ رہے ہو سکون اس میں نہیں ہے، سکون تو فقیر کی جھوپڑی میں ہے، سکون تو ان اللہ والوں کی جھوپڑی میں ہے جو پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، جو پوری پوری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات تو سکون اللہ نے فقیروں کی جھوپڑی میں رکھا کہ جو رات کو اپنے رب کو یاد کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ اللہ والے وہ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور پروردگار ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا بلکہ تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ آج کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں، آج کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ایک بڑے عزیز کا انتقال ہوا اور ان کا بہت قریبی رشتہ دار آیا انتقال میں، لیکن ہوا کیا کہ جنازے کی نماز عشاء کے بعد ہوئی تو وہ مغرب کے وقت ہی وہاں سے چلا آیا کہ مجھے اور کام سے جانا ہے، مجھے اتنا وقت نہیں۔ ذرا سوچیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہے تو شادی میں فون کر کے پوچھتا ہے کھانا کس وقت کھلایا جائے گا، وہ کہتا ہے کھانا 1 بجے چالو ہو جائے گا دن میں، تو وہ 1 بجے کے وقت ہی پہنچتا ہے۔ کیونکہ پوچھا کیوں اتنے لیٹ آئے تو کہتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، دکان کھولنا ہے، کام کاج ہے، ہمیں اپنا کام چھوڑ کر کے آئے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں۔ اب مجھے بتاؤ جب اتنے مصروفیت کے دور میں آج انسان کو انسان کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ رات کے 1:30 بجے یہاں پر بیٹھ کر کے کس کا ذکر سنیں؟ جب وقت ہی نہیں ہے انسان کو، آپ سے میں کہوں میرے گھر پہ آ جائیے، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیے آ کر کے، کیا آپ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ آج آپ شفقت میاں کے عرس میں آئے اور یہاں رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور آپ اولیاء کرام کا ذکر سن رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں دنیا داروں کو راضی کر کے جاتا ہے اس کا نام دنیا تک ہی رہ جاتا ہے، اور جو اپنے رب کو راضی کر کے جاتا ہے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ رہتے بغداد میں ہیں لیکن حریر پور میں ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ رہتے اجمیر میں ہیں لیکن ان کا ذکر بریلی میں ہوتا ہے، وہ رہتے پیلی بھیت میں ہیں ان کا ذکر جو ہے دنیا کے دوسرے کونے پہ ہوتا ہے، وہ رہتے بریلی میں ہیں دنیا کے کونے کونے پہ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بھی دنیا سے جاتے ہیں اور اولیاء کرام بھی دنیا سے گئے ہیں، وہ گئے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر کے گئے ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ آقا کو مناؤ تو صحیح، تم اپنے رب کو راضی کرو تو صحیح، اللہ تمہارا نام مٹے نہیں۔ بات اولیاء کرام کے ذکر سے نکلی تو جسے اللہ روحانیت عطا فرماتا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے پوری دنیا کے کونے کونے پہ یعنی پوری روئے زمین پہ اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم بغداد میں، غریب نواز اجمیر میں ہے، لیکن پوری دنیا میں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے، پوری دنیا میں غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی اب اپنے ذہن کو قریب کرو اور میں اولیاء کرام کی شان بتا دوں۔ اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ ہے، سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ حضرات کھیتوں میں کام کرنا یہ اولیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ادھر سے غیر مسلموں کی ایک بارات جا رہی تھی، ان باراتیوں نے پوچھا بابا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اب ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، بابا کیا آپ ہمیں منزل پہ پہنچا دیں گے؟ تو سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
علیہ نے کہا کون سے جگہ جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے محمد پور بتایا۔ تو آپ نے کہا کہ پہنچا دوں یا بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا بابا بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے راستہ ہم اور بھول جائیں، ہو سکتا ہے کہیں اور سے ہم بھٹک جائیں، اگر آپ وہاں تک پہنچا دو تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنی اپنی آنکھیں بند کرو۔ تمام غیر مسلموں کی جو بارات تھی سب نے اپنی اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا اب اپنی آنکھیں کھولو۔ جب سب نے اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے تھا، نبی کا روزہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ کہتے ہیں بابا یہ تم نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ ہم اس محمد پور نہیں آنا چاہ رہے تھے، ہم تو کسی اور محمد پور جانا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کے ولی کا جواب سنو، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ارے باہو اس محمد پور کے علاوہ کسی محمد پور کو نہیں جانتا ہے۔ پڑھنے کا امام کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بھائی زندہ باد اللہ والے ہیں۔ ایک لمحے میں سخی سلطان باہو نے باراتیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سب کے سب قدموں پہ گر کے کہتے ہیں اب ہمیں کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ ارے جب سخی سلطان باہو کے پاور کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی زندہ باد یہ جسے اللہ روحانیت دیتا ہے، جسے اللہ روحانیت عطا فرماتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کی شان بلند ہوتی ہے، اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اس کا مقام مقام سرجیہ سے بلند ہوتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو جسے اللہ روحانیت دیتا ہے۔ آج نوجوان ہمارے یہاں پر بھی ہیں اور نوجوان تمہارے یہاں پر بھی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ کوئی موبائل کی اسکرین پہ زندگی برباد کر رہا ہے، کوئی ٹی وی کی اسکرین پہ زندگی برباد کر رہا ہے۔ اب اپنی توجہ میری طرف دیجئے، آپ دیکھیں کوئی فیس بک کو دیکھ کر کے زندگی کے لمحات برباد کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ زندگی کے لمحات کو برباد کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں مسجد میں اذان ہوتی تمہارے اوپر جو بھی نہیں رہتی ہے، مؤذن پکار پکار کے کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن میرے نوجوان ہیں میری قوم کے کہ اپنی اپنی مستی میں مست ہیں، موبائل کی اسکرین پہ زندگی برباد کرتے ہیں۔ حضرات گرامی اب بتانا مقصد یہ ہے کہ نوجوان ہمارے یہاں پر بھی ہیں، اور ایک نوجوان وہ تھا جو دریا کے کنارے لیٹا ہوا تھا، ایک نوجوان وہ تھا جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، دن کو روزہ رکھتا رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ چہرہ دیکھو تو چہرہ نورانی ہے، چہرہ دیکھ کر کے لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ آل رسول ہے۔ حضرات تاریخ میں ان کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ملتا ہے۔ جب دیکھا کہ بھوک نے نڈال کر دیا، جب بھوک نے بے چین کر دیا، سوچنے لگے کہ کوئی مباح چیز مل جائے اٹھا کر کے کھا لوں۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بڑی تیزی سے واقعہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جو معافی ضمیر اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لوگوں کا امتحان لیا ہے۔ حضرات گرامی دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آیا، اس سیب کو اٹھایا، ایک ہی لقمہ کھایا تھا، تقوی نے جھجوڑ کے رکھ دیا، پرہیزگاری نے جھجوڑ کے رکھ دیا۔ اے ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا؟ ابھی تم نے باغ ایک سیب کھایا ہے اور یہ سیب کسی باغ کا ہے اور باغ کا کوئی مالک ہوگا، تم نے بغیر مالک کی مرضی کے یہ سیب کھایا ہے۔ قیامت کے دن اس باغ کے مالک نے تمہیں رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ اس نے میرے باغ کا ایک سیب میری بغیر مرضی کے کھایا ہے، تو کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟ پرہیزگاری نے آنکھوں میں آنسو بھر دیے، تقوی نے آنکھوں میں آنسو بھر دیے، رونے لگے کہ میں اپنے رب کو قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہوٹل پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور پکوڑی یا سموسے اٹھا کر کے بغیر اجازت کے کھانے لگتے ہیں، جو دکانوں پہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں اور دکاندار کے ڈبے میں سے چیزیں نکال کر کے بغیر اجازت کے کھانے لگتے ہیں، جو مونگ پھلی کے ٹھیلے پہ جاتے ہیں لینا کتنی ہے اور اٹھا کر کے اس
غریب کی کھا رہے ہو بغیر اجازت کے اگر کھا لی ہے تو قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا اے ابو صالح تم نے یہ باغ کا ایک سیب کھایا ہے مالک کی بغیر مرضی کے، چلو اب اس کی معافی کرا لو ورنہ قیامت میں اس کا مالک تم سے مطالبہ کرے گا۔ کئی میل کا سفر کرتے ہوئے آئے اور جب ایک باغ کے اندر پہنچے جس کی شاخیں دریا پہ لٹک رہی تھی سمجھ گئے کہ اسی باغ کا سیب ہے۔ جب باغ کے اندر گئے تو ایک بزرگ اللہ اللہ کر رہے تھے، انہیں سلام کیا، بزرگ نے سلام کا جواب دیا، کہا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی بغیر مرضی کے کھا لیا ہے، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ جب اتنا کہا تو بزرگ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے کئی میل کا سفر پیدل کر کے آ رہا ہوں۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی، مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا یہ آنے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جانتے تھے میں بھی سمندر ہوں اور آنے والا بھی سمندر ہے، اور جب سمندر سے مل جائے گا تو اسلام کا کام ہو جائے گا، دین و مذہب کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ معاف تو کر دوں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا باغ رکھانا پڑے گا۔ کئی سال تک باغ رکھاتے رہے اور جب کئی سال روایتوں میں ملا 10 سال تک اپنے پاس میں رکھا عبداللہ سومئی نے، اور جب 10 سال پورے ہوئے تو کہا اب تو مجھے جانے کی اجازت دیجئے، تو کہا کہ جانے کی اجازت تو دے دیں گے لیکن دوسری شرط رہ گئی ہے۔ بولے دوسری شرط کیا ہے؟ بولے دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری ایک بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، مگر تم کو نکاح کرو گے تو میں اس کی باتیں بھی بتا دوں، اس کے اندر صفتیں کیا کیا ہیں، خاصیتیں کیا کیا ہیں۔ بولے کیا ہے؟ کہا کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتاؤ ہر پور والوں، کیا ایسا ماڈل آج کے کسی لڑکے کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے کیا وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ تاریخ پڑ جائے، منگنی ہو جائے، سارے رسم و رواج ہو جائیں اور لڑکے کو یہ پتا چل جائے کہ لڑکی کے پیر میں فرق ہے تو نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ غوث اعظم کے والد تھے، تقویٰ و پرہیزگاری کے خوگر تھے، مدینے والے مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، جانتے تھے کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے مکروہ کراہیت والا، اس کا حساب قیامت میں دینا پڑے گا، اس سختی سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا برداشت کر سکتا ہوں۔ اب جس لڑکی کے پیر نہ ہو، جس لڑکی کے ہاتھ نہ ہو، جس لڑکی کی آنکھیں نہ ہو، جس لڑکی کے کان نہ ہو، جس لڑکی کی زبان نہ ہو، بتاؤ وہ تو زندہ لاش ہے، اس کا انسان کیا کرے گا؟ لیکن یہ غوث اعظم کے والد تھے، جانتے تھے پوری زندگی مجھے اسے کھلانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی راضی ہو گئے، دیکھا نہیں تھا راضی ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے جو میں نے سیب کھایا ہے اس کی غلطی معاف ہو جائے۔ اے پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے والد جب راضی ہو گئے، نکاح ہوا، جب کمرے کے اندر گئے تو جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے فوراً اندر بیٹھی دلہن استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی اور آپ کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے آئیے بیٹھیے۔ فوراً آپ کمرے سے باہر نکل آئے کیونکہ سمجھدار تھے، جانتے تھے کہ اگر پیروں سے لنگڑی ہوتی تو استقبال کے لیے آگے کیوں بڑھتی، اور اگر یہ زبان سے گونگی ہوتی تو مجھے سلام کیوں کرتی، اور اگر یہ کانوں سے بہری ہوتی تو میرے سلام کا جواب کیوں سنتی۔ حضرات گرامی فوراً آ کر کے بزرگ سے کہتے ہیں کہیں میں کسی اور کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ تب بزرگ نے کہا نہیں بیٹا، جس کمرے میں تم گئے ہو وہی تمہاری شریک حیات ہے، اور جس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے وہی تمہاری زوجہ ہے۔ تب کہا کہ آپ نے جو باتیں بتائی تھی وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے، میری ماں بہنیں آئی ہیں اس عرص پاک میں، پیغام لے کر کے جاؤ غوث اعظم کی والدہ سے، کیا غوث اعظم کی والدہ نے کیا پیغام دیا، اور نوجوانوں بزرگوں غوث اعظم کے والد نے تمہیں کیا پیغام دیا، سیکھ کر کے جاؤ اس جلسے سے۔ غوث اعظم کے نانا نے کہا میں نے جو باتیں بتائی تھی وہ اس لیے بتائی تھی، کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی نے کوئی گندی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے، کوئی بےہودہ بات اپنی کانوں سے نہیں سنی ہے، ہاتھوں سے لنگی اس لیے کہا، آج تک کوئی حرام مال میری بیٹی نے ہاتھ تو نہیں لگایا ہے، اور زبان سے گونگی اس لیے کہا، آج تک میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولی، کبھی گالی گلوچ نہیں کیا، اور پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے میری مرضی کے خلاف قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اور آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اے ہر پور کے زندہ دل مسلمانوں، جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے، جب باپ متقی ہوتا ہے اور جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے، تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے
اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا سید الاسیاد کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا جید الاجیاد کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماں نیک ہوتی ہے اور جب باپ نیک ہوتا ہے تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا اولیاء کا سردار غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے، یہ تو آج ہم نے اپنی ذہنیت بنا لی ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری مرضی چلے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میری منشا، جو میرا منشا ہے، جو میرا مقصد ہے، اس اعتبار سے دنیا چلے۔ نہیں، دنیا چلتی ہے اللہ کے نظام سے، دنیا چلتی ہے اللہ کے قانون سے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اپنے وقت پہ صبح ہوتی ہے، اپنے وقت پہ شام ہوتی ہے، اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ چاند نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ستارے نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ رات ڈھلتی ہے، اپنے وقت پہ دن نکلتا ہے۔ حضرات، آج اللہ کا قانون یہ ہے کہ گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے، آم کے درخت پہ آم آتا ہے، لیچی کے درخت پہ لیچی آتی ہے۔ حضرات، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ میں نے گیہوں کا پودا لگایا ہو اور اس پر دھان اگایا ہو، کہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیلے کی کھیتی لگائی اور اس پر آم آ گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے، لیچی کے درخت پہ لیچی آتی ہے، کیلے کے درخت پہ کیلا آتا ہے۔ حضرات، یہ تو آج ہماری ذہنیت بن گئی۔ انسان چاہے کتنی بھی چوری ڈکیتی کرے لیکن اس کی اولاد نیک ہو جائے، وہ چاہے کتنا بھی گٹکا اور کھینی کھائے لیکن اس کی اولاد گٹکے کو ہاتھ نہ لگائے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں چاہے کتنے بھی گناہ کے کام کروں لیکن میری اولاد پرہیزگار ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے میں کتنے بھی جرائم کروں لیکن میری اولاد متقی و پرہیزگار بن جائے۔ یاد رکھو، گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، کیلے کے درخت پہ کیلا آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نمازی اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ حضرات، آؤ ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو۔ انسان سوچتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کام ہو جائے، نہیں، کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، کام ہوتا ہے اللہ کے نظام سے، کام ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ حضرات، جب میں خوبصورت باغوں کو دیکھوں تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ جب میرے پاس نعمتیں آئیں تو مجھے تو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ جب میرے پاس میں نعمتیں پڑھی تو مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی۔ آج موبائل آ گیا، میرا بھائی سعودی میں بیٹھا ہے، میں ایک لمحے میں اپنے بھائی سے بات کر لیتا ہوں۔ کہاں کتنی دوری ہے لیکن موبائل نے جو ہے وہ کتنا قریب لا کر کے رکھ دیا کہ ایک لمحے میں یہ بھائی اپنے امریکہ میں اپنے بھائی سے بات کر لیتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے سعودی میں بات کر لیتا ہے۔ جب اتنی نعمت بڑھ گئی تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ سجدہ بڑھا دیتے، ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم عبادت میں اور اپنے رب کی عبادت اور زیادہ کرنے لگتے۔ حضرات، لیکن ہوا کیا؟ موبائل آ گیا، گناہ بڑھ گیا، موبائل آ گیا، عیاشی کا ذریعہ بڑھ گیا، موبائل آ گیا، جرائم بڑھنے لگے، موبائل آ گیا، عیاشیاں بڑھنے لگی۔ 1000 مزدوروں کا کام کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے ایک آدمی کرتا ہے تو ہم اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ عبادت بڑھا دیتا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ بڑھا دیتا، لیکن ہوا کیا؟ خوبصورت گارڈنوں کے اندر جا کر کے لوگ جب خوبصورت گارڈن کو دیکھتے ہیں، ہریالی کو دیکھتے ہیں، چاہیے تھا تو یہ کہ وہاں مصلی بچھا کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے۔ جب خوبصورت ندی کے کنارے پہ پہنچتے، وہاں جا کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے، اور خوبصورت باغات کو دیکھتے تو وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے۔ مولا، تیرے بندے کا لگایا ہوا باغ اتنا خوبصورت ہے تو تیرے دستے قدرت سے لگایا ہوا جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ خوبصورت باغوں کے اندر زنا، ہل اسٹیشن پہ زنا، کاٹمانڈو میں زنا، دارجلنگ میں زنا، اور خوبصورت باغات کے اندر زنا، ندی کے کنارے پہ زنا، اسٹیشنوں پہ زنا، ایئرپورٹ پہ زنا۔ تو ہوا کیا؟ وہی ہوا پروردگار عالم کی اس بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو جب لوگوں نے شرارت سے بھر دیا، جب لوگوں نے گناہوں سے بھر دیا، جب لوگوں نے اس کو عیاشی کا اڈا بنا دیا، جب
जब जगह जगह जिना आम हो गया, जब जगह जगह लोगों को सताना आम हो गया, तो परवरदिगार आलम ने हल्का सा अजाब इस दुनिया में भेजा था, जिसे खांसी जुकाम नजला और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। हल्का सा अजाब दुनिया में आया था। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चीन के एयरपोर्ट पे बिल्लियां लौटने लगी। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो अमेरिका जो कहता था दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा आज अमेरिका के पास मौजूद ना हो, वो चाइना जो कहता था कि कोई भी सैंपल लेकर के आओ और दूसरे दिन उसकी नकल, उसकी कॉपी मुझसे लेकर के चले जाओ, वो चाइना जो कहता था दुनिया का हथियार मेरे पास है, वो अमेरिका जो कहता था सबसे पावरफुल सेना मेरे पास है, वो अमेरिका जो कहता था सबसे बड़े वैज्ञानिक आज मेरे पास है, सबसे बड़े डॉक्टर आज मेरे पास है, सबसे बड़े साइंटिस्ट आज मेरे पास है। हजरात किरामी, 1.5 साल के करीब जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक अमेरिका वाले कोरोना की दवा नहीं बना पाए, आज तक चीन वाले कोरोना की दवा नहीं बना पाए। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। आज वैक्सीन आ गई है, लोग कहते हैं वैक्सीन लगवा लो तो महफूज रहोगे, उसके बाद कहते हैं मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उचित दूरी बना के रखें। अरे जब वैक्सीन आ गई तो फिर उचित दूरी का मतलब क्या? जब वैक्सीन आ गई, दवा आ गई तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या? मतलब यही है कि दवा आई है लेकिन दिल बहलाने के लिए आई है। अभी भी उन वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं है कि ये कोरोना की सही दवा है। हज़रात गिरामी, अमेरिका के वैज्ञानिक जो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल कहते थे, वो चीन के वैज्ञानिक जो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल कहते थे, आज तक इस बीमारी की दवा नहीं बना पाए, घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने वैज्ञानिकों को घुटनों के बल गिरा दिया और दुनिया वालों को यह बता दिया सबके चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। नारे गौसियत, फैज़ान औलिया इकराम, उर्से मोहम्मदी, उर्से शफ़क़ती, नारे तकबीर, नारे बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हज़रात गिरामी, आज मैं जब कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, जब वुजू करने के लिए जाता तो लोग कहते थे ये मौलाना पानी बर्बाद करता है, ये मौलाना पानी को वेस्ट करता है। मैं कभी स्टेशन पे नमाज का वक्त हो जाता, वुजू करने के लिए आगे बढ़ता, वो कहते मौलाना जल्दी हटो, ट्रेन छूटने वाली है, क्या पानी बर्बाद कर रहे हो? मैं कहता अपने रब की इबादत के लिए वुजू कर रहा हूँ, मैं अपने रब को याद करने के लिए वुजू कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना चेहरा धुल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ धुल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने पैर धुल रहा हूँ, इसलिए मैं कुल्ली कर रहा हूँ, नाक में पानी चढ़ा रहा हूँ। वो कहते मौलाना पानी वेस्ट कर रहा है, वो कहते मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। कल जिसे मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसे मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा, अगर कोरोना से बचना है तो चेहरा धोना पड़ेगा, अगर कोरोना से बचना है तो बार बार कुल्ली करना पड़ेगी, अगर कोरोना से बचना है तो बार बार नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा। जिस पर इनकी नजर आज गई है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि नबी की सुन्नत पे अमल करोगे तो बीमारी से भी महफूज रहोगे, रब की इबादत की होगी। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह का कानून चलता है, अल्लाह का निजाम चलता है। वक्त बहुत कम है, अल्लाह का निजाम चलता है। अल्लाह का निजाम क्या है? गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, आम के पेड़ पे आम आते हैं, केले के पेड़ पे केला आता है। अरे जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है। जब बाप परहेजगार होता है और जब माँ परहेजगार होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हज़रात, जब माँ नेक होती है और माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है, तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है, तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है, तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब नेक होती है, तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद
احمد صابر ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہ جی محمد شیر میاں ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہ شرافت ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہدانہ ولی سرکار ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا حاجی وارث علی ہوتا ہے۔ اس لیے اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو۔ ہیرو ہیروئن کا کردار دے کے جوان مت کرو، فلمی ایکٹروں کا کردار دے کے جوان مت کرو، انہیں جوان کرنا ہے تو کربلا کے حسین کا کردار دے کے جوان کرو، انہیں جوان کرنا ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا کردار دے کے جوان کرو، اولیاء کرام کا کردار دے کر کے جوان کرو۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو تیرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران چھوڑا اپنے رب کی رضا کے لیے، بغداد آئے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، 18 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بغداد پہنچے، 8 سال مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مجاہدے میں لگ گئے، 25 سال غوث اعظم نے اس حال میں گزارے، میرے غوث فرماتے نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر کے، چھالے کھا کھا کر کے غوث اعظم نے گزارا کیا، اور 40 سال غوث اعظم نے واز کہا، تقریر کی غوث اعظم نے، واز و نصیحت کی غوث اعظم نے۔ انہی 40 سال میں 32 سال یا 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ جس طریقے سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے اس طریقے پہ بیٹھ کر کے غوث اعظم نے اسلام کی خدمت، قلم کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے کتابیں لکھی۔ مدرسے میں درس و تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے 32 یا 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ واز و نصیحت تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے 40 سال تک واز کہا، اور غوث اعظم کی مجلس میں شروع میں 10-15 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور عیدگاہ پہ منبر لگتا تھا غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم کے واز کی یہ شان کہ جتنی آواز سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنا کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 400 علماء کرام صرف غوث اعظم کی تقریر کو لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ غوث اعظم ہے جس محاذ پہ اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے اس راستے پہ بیٹھ کر کے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا، اور پوری زندگی اپنے رب کو یاد کرتے رہے، اللہ اللہ کر کے زندگی گزار کے چلے گئے۔ پروردگار نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا بلکہ تمام لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کا نام ڈال دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ باتیں بہت کرنی تھی لیکن کیا کریں، وقت تمام ہوا اور مدح باقی رہی۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا۔